أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ اللہ رسول کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی بستی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کوفہ بصرہ کی طرف نہیں بلاتے، ہم بریلی دیوبند کی طرف دعوت دینے والے نہیں ہیں، ہم بصرہ عراق کی طرف کسی کو نہیں بلاتے، ہم بلاتے ہیں رب کے قرآن کی طرف، یا بلاتے ہیں محمد الرسول اللہ کے فرمان کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج نبی کو امامت کبریٰ کا مقام عطا فرما کر اپنے بندوں کو یہ درس دیا ہے، یہ تعلیم دیا ہے کہ اے لوگوں، یہی وہ نبی ہے جس کی اقتداء کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، جس کی پیروی کرو گے اور جس کے فرمودات کے اوپر چلو گے تو نجات پاؤ گے۔ اگر اس نبی کی مخالفت کرو گے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، یاد رکھو کبھی تم نجات پا سکتے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو گے تب میں تمہاری مدد کروں۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے بتلائے ہوئے ایمان اور عقیدے اور عمل تمہارے اللہ کے بتلائے ہوئے تعلیم کے مطابق ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیم دی ہے ویسے ہی ہونے چاہیے، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم تھوڑے بھی ہوگے تو اللہ تمہارے پیروں کو مضبوط بنا دے گا، ڈٹ جاؤ گے۔ برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى: إن تطيعوه تهتدوا۔ وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی
اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا، پدر مادر برادر بھائی اور اولاد سے پیارا۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، جناب صدر محمد اسلم خان صاحب، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا، اور خصوصی مہمانان بابا خان صاحب، سلیم خان صاحب اور دیگر باہر سے تشریف لائے ہوئے معززین، محترمین، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 24 شعبان 1428 ہجری مطابق 7 ستمبر سن 2007 عیسوی کو سرزمین بیدر، آندھرا پردیش، سرزمین بیدر کرناٹکا کے اس حسین اور خوبصورت حال میں جو یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے اتباع رسول ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کو سمجھنے اور اس موضوع کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ شہر بیدر، یہ ضلع بیدر، کافی زمانے سے میں اس کے بارے میں، یہاں کے احباب کے بارے میں سنتا رہا، اور خواہش، امنگیں تڑپتی رہیں، بہت کچھ سنتا رہا۔ شہر حائل سعودی عرب میں ہمارے ایک دوست رہا کرتے تھے عبد القادر صاحب، جو اسی ضلع کے یا اسی شہر کے ایک نوجوان تھے۔ وہ یہاں آئے اور یہاں سے بہت ساری خبریں بھی سننے کو ملی۔ بہرحال ایک تعلق رہا برسوں سے اس شہر سے، اور آرزو تھی دیکھنے کی۔ میں مشکور اور ممنون ہوں اپنے برادرم محمد سلیم خان صاحب، جو معہد العلوم الحدیث حیدرآباد کے صدر بنے ہیں، صدر ہیں اور نوجوانوں کی دل کی دھڑکن بھی ہیں، اور جمعیت کے کہ انہوں نے جد و جہد اور کوشش سے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بیدر آندھرا پردیش میں ہے، مجھے کیا معلوم کہ میں آندھرا سے نکلتے نکلتے اپنے سسرال سے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اور یہ عجیب و غریب، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ بیدر کرناٹک میں ہے اور میں اپنے سسرال میں پہنچ چکا ہوں۔ یہ تو میرے لیے بڑی مسرت اور ایک عجیب و غریب حیرت کی بات ہے۔ اس لیے اس طرح سے ایک جہاں روحانی تعلق ہے آپ حضرات سے، وہیں پر ایمانی جہاں رشتہ ہے، وہاں بہرحال سسرالی رشتہ بھی ہے۔ اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے، اور یہ بات کاش مجھے بہت پہلے معلوم ہوتی تو میں خود کچھ اور ذہن سازی کرتا، لیکن یہ اچانک شاید یہ سرپرائز ہے میرے لیے، اور یہ اچانک خبر میری بڑی خوشیوں اور مسرتوں کا باعث بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ میری خوشیوں اور مسرتوں کا عالم یہ ہے کہ میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ روشن، منور اور یہ
ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانی سمندر، واللہ میں حیرت و استعجاب میں ہوں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن و سنت کی صداؤں کو دور دور تک پھیلا رہا ہے، اور لوگ جوق در جوق اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اور اس کے رسول کے اس صحیح اور سچے دین کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو ہزار مخالفتوں کے باوجود، ہزار تکلیفوں کے باوجود، ہزار طعن و تشنیع کے باوجود، ہزار اذیتوں کے باوجود، ہزار پریشانیوں کے باوجود الحمدللہ اس قرآن و سنت کی دعوت سے چمٹتے جا رہے ہیں، چمٹتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب میں نے سنا تھا کہ شہر بیدر میں اہل حدیث نام کی کوئی چیز ہی نہیں، لیکن آج تو الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ چاروں طرف اہل حدیث ہی اہل حدیث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حق کے شیدائیوں کو اور نبوت کے ان پروانوں کو قرآن و سنت کے ان دیوانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کی دعوت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اہل حدیث بنائے، سب کو اہل حدیث و اہل سنت بنائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نبی امام اعظم حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے اور پکے طور پر وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قولاً عملاً عقیدتاً، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، ہر اعتبار سے اپنے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری دعا ہے، اور یہ جد و جہد اور یہ کوششیں اور یہ کانفرنس، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ مساجد، یہ دروس، یہ اجتماعات، یہ مکاتب، یہ مکتبات اور یہ لائبریریاں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں تاکہ دین حق لوگوں تک پہنچے، سچائی لوگوں تک پہنچے، اور اللہ اور اس کے رسول سے لوگ زیادہ سے زیادہ قریب ہوتے جائیں، شرک اور بدعات کا خاتمہ ہو، ظلمتوں اور تاریکیوں کا خاتمہ ہو۔ یہی مقصد ہے اس جلسے کے یا اس اجتماع کے انعقاد کا، کہ جو لوگ حاضر ہیں یا جہاں جہاں آوازیں پہنچ رہی ہیں، سن رہے ہیں، وہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قرآن و سنت یعنی رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عقیدے میں رچ بس جائے، عمل میں رچ بس جائے، اور اسی طرح اخلاق، معاملات، ہر چیز میں قرآن و سنت کا دور دورہ۔ آج کا یہ موضوع بڑا ہی اہم اور بڑا ہی حساس ہے۔ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں تو محبت کرنے کا جو معیار بتلایا ہے، اور محبت کا جو مفہوم بتلایا ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے اور محبت کیسے سمجھ میں آئے گی، قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے تلاوت کیا ہے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ۔ یہ دراصل آیت کریمہ کا شان نزول ہے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ نصارہ، کرسچن، یہودی یہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب بندے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اللہ کے محبوب اور سچے پکے بندے ہم ہیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور قیامت تک آنے والے ہر اس بندے کے لیے آزمائش ہے جو دعویٰ یہ کرے کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے قریبی یا اللہ سے نزدیکی لوگ ہیں، ہم دین سے زیادہ قریب ہیں، نبی سے زیادہ قریب ہیں، اور ہم ہی حق پر ہیں، اور ہم ہی لوگ سچے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک معیار ہے، ایک ترازو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ یہود و نصارہ بھی اسی کے اندر تولے جائیں، اور ہر وہ انسان اس ترازو کے اندر تولا جائے کہ واقعی اس ترازو میں وہ صحیح اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ اگر اترتا ہے تو ٹھیک ہے اس وزن پر، اور اگر نہیں اترتا ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، نہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نہ وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ترجمہ سنیں، اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو،
میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے۔ جیسے آپ کا ایک بچہ چھوٹا سا، آپ جس طرف سے چل رہے ہیں اسی طرف پیچھے 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 لگا ہوا ہے۔ ابا بیٹھ گئے، وہ بھی بیٹھ گیا، ابا نے کہا بیٹے چلو، کھڑے ہو گئے، بیٹا بھی کھڑا ہو گیا۔ پیچھے پیچھے چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اے نبی آپ کہہ دو میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوگا نبی کے پیچھے پیچھے چلنے سے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی سیٹھ کے ہاں نوکری کرتے ہیں، کسی بادشاہ کی خدمت میں ہیں، تو آپ بادشاہ سے محبت کرتے ہیں، سیٹھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مزدور تو وہ ہے جو اپنے سیٹھ سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک دوسرا مزدور ایسا بھی ہے کہ سیٹھ یا بادشاہ خود اس سے محبت کرے، تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ ایک شخص وہ ہے جس سے بادشاہ خود محبت کرے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا، اور ایک شخص وہ ہے کہ بادشاہ سے وہ محبت کرتا ہے، تو بہرحال اس کے مقابلے میں اس کا مقام چھوٹا ہے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے، اور جسے اپنا محبوب بندہ اللہ بنا لے اس کے مقدر کا کیا کہنا ہے؟ اور یہ دولت کب ملے گی؟ یہ دولت کب ملے گی؟ یہ نعمت کب ملے گی؟ اتباع رسول پر ملے گی۔ کب ملے گی؟ جب ہر عمل میں، ہر چیز میں آپ کو، ہم کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے، ہر جگہ، ہر معاملے میں، ہر حرکت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، عقیدے میں، عمل میں، نماز میں، روزے میں، صدقے میں، زکوٰۃ میں، شادی میں، بیاہ میں، ہر چیز میں ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نظر آنی چاہیے۔ اگر آئے گی یہ اطاعت ہمیں نظر، تب ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے اور اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ یہ نعمت اس وقت ملے گی، اور ان کو ملے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ ایک نعمت تو یہ ملے گی، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور پھر اس اتباع کا تقاضا یہ ہوگا، نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جب اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے تو چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہوں گے، بشریت کا تقاضا ہے، انسان معصیت کرتا ہے، ذنوب کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم خطاؤں کے پتلے ہو، سنو میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کی پیروی کرو گے، میں تو غفور الرحیم ہوں، میں تو سارے خطاؤں کو، ساری غلطیوں کو معاف فرماتا ہوں۔ اور ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ ہم اور آپ کو کیا چاہیے؟ مرنے کے بعد جنت، اور دنیا میں امن اور راحت اور سکون۔ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی، ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کے اس سرزمین پر بھلائیوں کو نافذ کرنا، برائیوں سے روکنا، لوگوں کو امن و سکون، شانتی پیدا کرنا، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا، اللہ سے نزدیک کرنا۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یا مانتے ہیں تو غلط طریقے سے مانتے ہیں، ان کے سامنے صحیح دعوت پیش کرنا، صحیح بات بتلانا کہ لوگوں اللہ یہ ہے، رسول یہ ہیں، لوگوں یہ برائی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمام سب چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ خود سدھرنا، لوگوں کو سدھارنا، خود امن و امان سے رہنا، لوگوں کو امن و امان میں رکھنا، خود اللہ سے قریب ہونا، لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا، یہی ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور لوگوں کو برائیوں سے روکو، یہی ہمارا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، رسول کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اللہ نے فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ہدایت جو ہم نے بھیجی ہے، اس ہدایت کی جو پیروی کریں گے، اس رسول کی جو پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کا مقصد
یہی ہے کہ ہم یہاں جب تک دنیا کے اندر رہیں 20 برس 30 برس 40 برس 100 برس اللہ نے جتنی مدت دی ہے تب تک ہم امن و امان سے نبی کی اطاعت و اتباع میں گزاریں، اور جب مریں تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ یہی ہمارے پیدائش کا اور وجود کا مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر جنت چاہتے ہو، رب کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ایسے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو جو گروہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جو جماعت کامیابی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ رسول کی جماعت ہے، رسول کے ماننے والوں کی جماعت ہے، رسول کے مطیع اور فرما برداروں کی جماعت ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، انہی کے اندر شریک ہو جاؤ، رسول کی اطاعت کر لو، رسول کی پیروی کر لو۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر رسول کی پیروی کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، رسول کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، جو رسول کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی پیروی کریں گے، وہی عظیم کامیابیوں سے درکنار جو ہے ہم کنار ہوں گے، عظیم کامیابیوں سے ہم کنار ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ سمجھ میں بات آئی نہیں؟ تو نجات کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت۔ سب کچھ انہی کے قربان، سب کچھ انہی کے لیے نثار، یہی محبت کی پہچان بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اب جو شخص بھی عاشق رسول بننا چاہتا ہے، جو شخص بھی محب رسول کا دعویٰ کرتا ہے، جو شخص بھی محبت رسول کا دعویٰ کرے، دنیا کا کوئی بھی آدمی، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی بدھسٹ ہو، کوئی زردشتی ہو، کوئی کافر ہو، کوئی غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، اسی ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھا لو، اسی آئینے کے سامنے لا کے کھڑا کر لو کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ عزیزو، یہ آئینہ اللہ رضا جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ آئینہ ہے قرآن کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو تم بڑے اولیاء اللہ بنتے ہو، بڑے محب رسول بنتے ہو، بڑے عاشق رسول بنتے ہو، جنت میں جانے کے دعوے دار ہو، آؤ ہم جھگڑا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، فتنہ نہ کریں، فساد نہ کریں، محبت اور پریم سے اسی آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں خود کو۔ فاتبعونی، اتباع کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عقیدہ لینا ہے نبی سے لینا ہے، عمل لینا ہے نبی سے لینا ہے، نماز تمہاری نبی کی نماز ہونی چاہیے، عقیدہ نبی کا عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ اسی طرح سے جیسا ابو بکر کا عقیدہ تھا، عثمان کا عقیدہ تھا، عمر کا عقیدہ تھا، فاطمۃ الزہرا کا عقیدہ تھا، عائشہ کا عقیدہ تھا، اور صدیقہ کائنات کا عقیدہ تھا، علی ابن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کا عقیدہ تھا۔ عمل اسی طرح سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اخلاق اسی طرح کا جس طرح نبی علیہ السلام نے ہم کو بتلایا۔ اب وہاں پر جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جائیں، نبی کی بات آ جائے، تو اللہ اپنی گردنوں کو جھکا دو، اپنی خواہشات کو ختم کر دو۔ نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا ہو سکتا اللہ کے بعد، اللہ کے بعد نبی سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، جب رسول کی رسالت، جب رسالت رسول کی موجود ہے، اب رسول کی رسالت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی دوسرا رسول نہیں آ سکتا۔ اب یہاں کسی کا سکہ نہیں چل سکتا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی شہید کا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی مولوی کا۔ قیامت کی صبح تک یہاں سکہ چل رہا ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا۔ یہاں کس کا سکہ چلے گا؟ ہاں، لوگوں کو گمراہ کیا جائے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، یہاں محمد الرسول اللہ کا سکہ چل رہا ہے۔ نبی کی رسالت قیامت کی صبح تک ہے۔ اب کوئی نیا رسول بن کر کے آئے گا، اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اسے جوتے کی نوک پر ٹھوکر مار دیا جائے گا۔ نہ کسی انسان کو رسول ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، اور نہ ہی کسی انسان کو رسول کے مقابلے میں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول ماننا بھی شرک، اور رسول کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کرنا بھی شرک فی رسالت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے بتلایا جب رسول آ گئے، رسول کا پیغام موجود ہے، اب ہمارا یہ فرض ہے امت مسلمہ کا
کہ ہمارے نبی ہیں، اگر واقعی محبت ہے خلاص نبی علیہ السلام نے اگر فرما دیا یہ کرو تو پھر تکلیف کیوں ہو، کیوں پریشانی ہے، کیوں اختلاف ہے؟ اگر واقعی محبت ہے، اگر واقعی الفت ہے تو نبی علیہ السلام نے جتنا دین اپنے صحابہ کو دیا اور سمجھایا، ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اسی کو اہل الحدیث بھی کہہ لو، کیونکہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ہم ہی اصلی اہل سنت والجماعت ہیں، ڈپلیکیٹ نہیں، اصلی ٹناٹن بالکل 24 کیرٹ 24 نمبر، یہ بھی تانا دیا جاتا ہے 24 نمبر۔ 24 نمبر جانتے ہو بڑا اچھا نام ہے، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سونا 24 کیرٹ کا ورجنل ہوتا ہے، ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ کوئی آپ کو 24 نمبر ہی کہتا ہے تو برا ماننے کی کیا، تو سمجھ جاؤ یہ ملاوٹ والا ہے، خود ہی اپنے آپ بیچارہ غلط بن رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کو وہابی کہتا، حالانکہ ہم اپنے آپ کو نعوذ باللہ وہابی نہیں کہتے، لیکن اگر مانتے ہیں یہ وہابی ہے تو پریشان ہونے کی، وہاب اللہ کا نام ہے۔ وہاب کس کا نام ہے؟ بھئی ہندوستان والے کو کیا کہیں گے؟ ہندوستانی۔ پاکستان والے کو پاکستانی، بنگالی کو کہیں گے بنگالی، جاپان کو کہیں، جاپان میں رہنے والے کو کہیں گے جاپانی، امریکہ کے رہنے والوں کو امریکی، ہے کہ نہیں؟ ایسے جو وہاب ہوتا ہے، وہاب اس کی طرف نسبت کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ وہابی۔ تو وہاب اللہ کا نام ہے، تو اللہ والے ہو گئے آپ۔ تجھے کو ہم تو اللہ والے ہو گئے، تو نے تو ہمیں اللہ والا بنا دیا، تو کیا ہے؟ لہابی ہے۔ اور دو ہی کیٹیگری ہے، یا وہابی یا لہابی، تو وہابی تو ہو گئے ہم، تو باقی کیٹیگری ہو گئی لہابی، ابو لہب۔ خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پریشان قطعاً ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حق کے شیدائیوں، جھگڑا مت کرو۔ امت میں اختلاف جو کرے اس کو سمجھاؤ، اس کو پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مریض چلاتا ہے تو ڈاکٹر نہیں چلاتا، کہ ڈاکٹر بھی چلاتا ہے۔ اگر مریض کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی چلانے لگے تو پھر کون علاج کرے گا؟ جس کو تکلیف ہوتی ہے وہی چیختا ہے، جس کو درد ہوتا ہے وہی لڑتا بھیڑتا ہے، وہی گالیاں بکتا ہے، وہی سب۔ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، بیدر میں کوئی اہل حدیث نہیں تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی، آج الحمدللہ سینکڑوں اہل حدیث ہو گئے، خوشی ہے۔ بیدر کی سرزمین آج یہ زمین بھی ہنس رہی ہوگی اپنی قسمت پر، سلطنت بہمنیہ کی یہ سرزمین ناز کر رہی ہوگی کہ نبی کے سچے پکے اصلی دیوانوں کے قدم پڑے ہیں اس سرزمین پر۔ آج یہ سرزمین بھی جہاں شرک اور بدعت کا دبدبا تھا، جہاں شرک اور بدعت کی پرورش تھی، جہاں شرک اور بدعت دندناتے پھر رہے تھے، آج شرک و بدعت کے مٹانے والوں کا قافلہ اس سرزمین کے اس سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ناز کر رہی ہوگی یہ زمین بھی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ حق کبھی کم نہیں ہوتا، حق کا دائرہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بڑی سیدھی سادھی ہوتی ہے۔ یہ تو سمجھانے والے جو دارالعلوموں کے ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ ڈنڈی مارتے، اللہ کی قسم ڈنڈی یہ مارتے ہیں۔ اگر یہ سیدھی سادھی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات سمجھا دیں کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی قسم پوری دنیا مسلمان ہو جائے، پوری دنیا توحید پرست ہو جائے، پوری دنیا کے اندر سنت کا دبدبا اور غلبہ ہو جائے، پوری دنیا احادیث رسول کو سمجھنے لگے، یہ نہیں سمجھنے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مفتی یہ سوچتا ہے میری دال اور روٹی ختم ہو جائے گی، میری روٹی بوٹی کا چکر مٹ جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں، لوگ پابندیاں لگاتے ہیں کہ لوگوں فلانی کتاب مت پڑھو، لوگوں فلانی کی کیسٹ مت سنو۔ ہم نے کہا کیوں لوگوں کو الو بناتے ہو؟ لوگ اب بیوقوف نہ رہ گئے، اب نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ ہو چکا ہے، بزرگ بوڑھے چند ایک باقی بچے ہیں، چند دن میں وہ بھی ٹیں ہو جائیں گے۔ اللہ سے ان کے ہدایت کی دعا کرو کہ تم مرو تو کم از کم توحید و سنت پر مرو۔
ان کے لیے دعا کرو، لیکن نوجوان طبقہ علم سے مالا مال ہو رہا ہے الحمدللہ، اسے پڑھنے دو، اسے سننے دو، اسے سمجھنے دو۔ اب یہ اچھے اور برے کی تمیز کرنے لگے ہیں، جو حق ہوگا اسے مان لیں گے، جو غلط ہوگا اسے چھوڑ دیں گے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، الحمدللہ احادیث کے ذخیرے موجود ہیں، انٹرنیٹ میں موجود ہیں، کمپیوٹر میں موجود ہیں، کلک کرو کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غلط ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث مقبول ہے، کون سی حدیث منکر ہے، بٹن دباؤ پوری فہرست سامنے آ جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے جہاں جہاں علم پھیلتا جائے گا، شرک اور کفر اور بدعات کے ڈیرے وہیں سے اکھڑتے ہوئے جائیں گے، فنا ہوتے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، علم کی روشنی جہاں جائے گی شرک اور بدعات کی تاریکیاں مٹتی جائیں گی اور مٹ رہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمیں چیخنے اور چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے ادب سے، احترام سے، پیار سے، اخلاق سے ان مریض بھائیوں کا علاج کرنا ہے۔ یہ مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں نبی علیہ السلام کی احادیث کا انجیکشن دو، سنتوں کا انجیکشن دو۔ بہت دور بھاگتے ہیں حدیث سن کر، سنت سن کر بچھڑتے ہیں، جیسے کسی بچے کو کڑوی گولی دی جائے تو وہ بھاگتا ہے چھڑا کے ماں کی گود سے، ایسے ہی یہ بھی بھاگتے ہیں۔ لیکن ان کو ذرا پیار سے، محبت سے تھپتھپا کر، اخلاق سے، بڑا فخر اور غرور ہے، بڑا ناز ہے ان کو کہ ہم ہیں حق کے متوالے، لیکن یہی دلدلوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ تو خواہ مخواہ کا ناز ہے اور گھمنڈ ہے۔ حق وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے، حق وہ ہے جو مدینے والے کے فرمان میں ہے، اس سے الگ حق ہو سکتا؟ اور یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور حق کو، قرآن و سنت کو ماننے کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صرف دعویٰ نہیں، صرف دعویٰ نہیں۔ اگر بچنا چاہتے ہو جہنم کی آگ سے، اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سنو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک نقش قدم کی پیروی کرتے تھے، اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے، عمل کرتے تھے، چلنا پھرنا سونا جاگنا مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو کاپی کرتے تھے وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، اور جوتے میں نماز ادا فرما رہے ہیں، نالین مبارک ہیں، عین نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے۔ صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر ہیں، نبی بھی مسجد نبوی کے اندر ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، جوتا پہن کے کھڑے ہیں، صحابہ بھی جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سن لو، جوتا پہن کے نماز پڑھنا یہودیوں کی مخالفت ہے، یہودیوں کی، کیونکہ یہودی عبادت جوتے چپل اتار کے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مخالفت کا حکم دیا کہ جوتا پہن کے نماز پڑھو۔ تو اگر جوتے کے اندر گندگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر آدمی اس کے اندر نماز پڑھے۔ آج اس لیے جوتے اتار دیے جاتے ہیں کہ فرش ہے پاک و صاف، ماشاءاللہ تبارک اللہ، قالینیں بچھی ہیں، دریاں بچھی ہیں، کوئی بات نہیں، جوتا اتار دو۔ لیکن یہ بھی سنت ہے، کہیں موقع ملے صحرا میں، کہیں جنگل میں، بیابان میں، اسٹیشن پر، کہیں بھی، تو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک و صاف ہے، الحمدللہ نماز پڑھ لو اسی کے اندر، یہ مسئلہ ہے۔ المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، تمام صحابہ نے دیکھا، سبوں نے جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور دیکھا کہ اس تمام صحابہ نے جوتے اتار دیے۔ آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، میں تو نماز ادا کر رہا تھا، جبریل آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا، اے میرے نبی، آپ کے جوتے نالین مبارک میں غلاظت لگی ہوئی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ جوتے اتار دیے۔ میں نے جبریل کے کہنے پر وہ جوتا اتار دیا، آپ لوگوں نے کیوں اتارا؟ صحابہ کرام نے کہا، اے میرے نبی، ہمیں کیا معلوم، ہم نے تو دیکھا، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جیسا کرتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، ویسا ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، ہم نے بھی جوتے اتار دیے آپ کی اقتداء، آپ کی اتباع اور پیروی کی۔ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع، اور یہ ہے اقتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پر یہ ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بات خداس، اب نہ چونکہ چراکی اس لیے اس لیے نہیں، ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہمارے نبی نے فرما دیا، بات ختم۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا۔
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جانتے کہ جوتے کے اندر گندگی لگی ہے تو آپ پہلے اسے پاک و صاف کرتے، پھر اس کے بعد جوتا پہن کے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے، وہ آپ کی مرضی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے نبی کو گندگی کا پتہ اور علم نہیں ہو سکا، ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، نبی چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، نبی عالم ما کانا وما یکون کو جانتے ہیں، نبی ساری چیزوں کو، ساری امتوں کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا کھایا ہے، سب اللہ کے نبی جانتے ہیں، بتاؤ ایسا آدمی نبی کا پیروکار اور نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے یا نبی کا گستاخ ہوگا یا نبی کے اوپر الزام لگانے والا ہوگا؟ ہمارے نبی اگر کہتے ہو کہ غیب جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، تو کیا گندگی لگا کر اللہ کے نبی جان بوجھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی پہ الزام تھا، یہ الزام ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں پر جس مسئلے کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا تھا، آپ نے فرمایا اجلس یا فلان، اے فلان بیٹھ جا، اے فلان اپنی جگہ پہ بیٹھ جا۔ اب آپ کی نظر دروازے پر بھی تھی، ابو ہریرہ آ رہے تھے، یہ آواز سنی، وہ جوتے میں بیٹھ گئے، جہاں لوگوں نے چپلیں اتاری تھی، جوتے اتارے تھے، وہیں بیٹھ گئے، دروازے ہی پر مسجد نبوی کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہیں بیٹھ گئے ہیں، کہا ابو ہریرہ میں نے تجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ فلاں آدمی کھڑا تھا، میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں کیا معلوم، آپ کی آواز مبارک ہمارے کان میں پہنچی کہ بیٹھ جاؤ۔ میرے دل نے کہا ابو ہریرہ اگر تو نہیں بیٹھا تو تیرا اگلا قدم مسجد نبوی کے صحن میں نہیں جہنم کی طرف چلا جائے گا، بیٹھ جا۔ میں تو وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع۔ یارو، اے محبت رسول کے دعوے کرنے والوں، اور اے اپنے آپ کو اہل حدیث یا اہل سنت کہنے والوں، اس طرح کا جذبہ پیدا کرو کہ اللہ کے نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا حکم دے اسے اپنا لو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو یہ بتلا دیا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ عظیم الشان معجزہ دکھلا کے بتلا دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس پہنچا اور بیت المقدس میں نے دیکھا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا نبیوں کا ایک سمندر ہے، ہر طرف سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ مسجد بیت المقدس میں یہ کون لوگ ہیں بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر؟ جبریل نے کہا اے میرے نبی یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، یہ رسولوں کی جماعت ہے، آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سب کے سب حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں حاضر ہیں، کیا بات ہے؟ کہا یہ نماز پڑھنے کے لیے نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے کہا ان کا امام کون ہوگا، کون امامت کروائے گا؟ اللہ میرے نبی کا مقام دیکھو اور اس امامت کبریٰ کو دیکھو۔ نبی فرماتے ہیں ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کا امام کون ہوگا، جبریل امین نے میرے بازوؤں کو پکڑا، کہا مصلی پہ چلیے، ان سب کے امام آپ بنائے جا رہے ہیں، امامت کبریٰ کا مقام آپ کو دیا گیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا، نبی کے پیچھے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے سارے کے سارے اقتداء میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج نبی کو امامت کبریٰ کا مقام عطا فرما کر اپنے بندوں کو یہ درس دیا ہے، یہ تعلیم دیا ہے کہ اے لوگو یہی وہ نبی ہے جس کی اقتداء کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، جس کی پیروی کرو گے اور جس کے فرمودات کے اوپر چلو گے تو نجات پاؤ گے۔ اگر اس نبی کی مخالفت کرو گے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، یاد رکھو کبھی تم نجات پا سکتے نہیں پا سکتے۔ اے دنیا کے لوگوں، اب وہ نبی اعظم، وہ امام اعظم، وہ سید آدم، وہ سید المرسلین ہے، اب کوئی امام اعظم ہو سکتا؟ بولو، تم نے اپنے آنکھوں سے نہ جانے کن کن لوگوں کو امام اعظم بنا دیا، وہی حضرت ہیں، تم نے دنیا میں اعلیٰ حضرت بنا لیے، وہی حکیم الامت ہیں، تم نے 14 صدی کے بعد حکیم الامت بنا لیے، نہ جانے کن کن لوگوں کو تم نے نہ جانے کیا کیا القاب دیے، اور سچ فرمایا اللہ نے ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم
یہ تو وہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے منتخب کیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اللہ نے اس پر کوئی دلیل. اور اگر سچے ہو تو ہاتو برہانکم، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل پیش کرو، سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اے امت مسلمہ کے لوگوں، اے میرے نبی کے پروانوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کلمہ بھی پڑھو اور ان کی باتوں کا انکار بھی کرو. ان کا کلمہ بھی پڑھو، جھگڑا اور لڑائی بھی کرو. ان کا کلمہ بھی پڑھو اور آپس میں بندر بانٹ کرو. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کا جس طرح یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت خالصتاً ہونی، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت میں کسی طرح کسی کو شریک نہ کرو. ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی امتی کو شریک بولو نہ کیا جائے، کسی امتی کو ساجھیدار نہ بنایا جائے. رسول کی اطاعت بھی خالص ہونی چاہیے، جس طرح اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے اسی طرح رسول کی اطاعت بھی خالص ہونی چاہیے. عقیدہ ہو، عمل ہو. آج عقیدے کا مسئلہ لے لو. آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ کلمہ جو سب سے زیادہ متفق ہے، وہ کلمہ جو سب سے زیادہ سب کے درمیان سب مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عمل تو عمل رہا، اخلاق تو اخلاق رہے، عقیدہ جو سب کا ایک ہے اس میں بھی اختلاف پیدا کیا ہوا ہے، اس میں بھی اختلاف پیدا کیا ہوا ہے. میں کہاں کہاں کس کس کی تشریح کروں. آج دیکھو مرے ہوئے لوگوں کو بھی لوگ پوج رہے ہیں، درگاہ بنا کر، مزار بنا کر، نیاز، فاتح، نہ جانے کیا کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. میں کہتا ہوں کوئی دلیل تو پیش کرو، اور میں کہتا ہوں دلیل وہ بھی دلیل رب کے قرآن کی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. یہ نہیں کہ تم نے جس کو بڑا بنایا اس کی دلیل پیش کرو. ہمارے حضرت نے فرمایا ہے، وہ حضرت ہوں گے، آپ کے حضرت ہوں گے، آپ نے حضرت بنایا ہے، اللہ نے انہیں حضرت نہیں بنایا ہے. ہم کہتے ہیں اس حضرت کو دلیل میں پیش کرو جسے اللہ نے حضرت بنایا ہے، جسے اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. ہم نے تم نے جس کو بڑا بنا دیا، ہماری تمہاری کیا بساط ہے؟ ہمیں یہ حق دیا گیا ہے ہم کسی کو بڑا بنائے، کسی کو چھوٹا بنائے؟ وہ تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے، جس کو چاہتا ہے بڑا بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چھوٹا بناتا ہے. اس لیے اپنے بڑے بنائے ہوئے بڑوں کو نہ پیش کرو، اس کو پیش کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس کو بڑا بنایا ہے. تو اے یارو، اے میرے عزیزو، اے مسلمانوں، آپس میں مل جل کر ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہو، بستے ہو، یہاں تمہارا مقصد تو اور بہت کچھ بہت بڑا ہے. تم آپس ہی میں جب ٹکراؤ گے، آپس ہی میں الجھو گے تو منزل تمہیں نہیں مل سکتی ہے. ایک منزل جہاں جنت کا حصول ہے، دوسری منزل جہاں اپنے وطن کے لوگوں تک اسلام کو پہنچانا ہے. تم آپس ہی میں کٹ مرو گے تو پھر ان تک اسلام کون پہنچائے گا؟ کل قیامت کے دن اگر تمہارا پڑوسی غیر مسلم اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تمہارا گریبان پکڑ کر کے پوچھا اور اس نے کہا کہ اللہ یہ میرا پڑوسی تھا، یہ میرا بزنس پارٹنر تھا، یہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، چائے شائے پیتا تھا، اے اللہ اس نے کبھی نہیں بتلایا اسلام کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، آخرت کیا ہے، اے اللہ اس نے نہیں بتلایا، تو پھر بتاؤ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟ تم تو اس دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے آئے تھے. آج تم آپس ہی کے اندر لڑ بھیڑ کر کے دین کی تبلیغ کیا ہوتی؟ تم نے خود دین کو تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، مسجدیں بانٹ دی، علماء بانٹ دیے، مولوی بانٹ دی، قرآن بانٹ دیا، حدیث بانٹ دیا، سب کچھ تقسیم کر دیا. جبکہ یہی قرآن و حدیث، یہی اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات بگڑے ہوئے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آیا تھا. آج ہم جو اتحاد کی دعوت دینے والے تھے ہم مختلف ہو گئے. پلٹو، لوٹو، بہت وقت بہت کم ہے، موت کا انتظار نہ کرو، موت آنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اے لوگو، ہماری دعوت اس دنیا کے لیے نہیں، ہماری دعوت کسی جماعت اور کسی جمعیت کے لیے نہیں، ہماری دعوت کسی شہر اور بستی کے لیے نہیں، ہماری دعوت آخرت کے لیے ہے، ہماری دعوت قیامت کے لیے ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن وہاں جاؤ گے کہیں وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے،
کہیں وہیں میدان حوض کوثر پر میدان محشر، کہیں میدان محشر میں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، ہمارے اور تمہارے نبی بیٹھے ہوں، اور فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، اور نبی فرمائیں اصحابی اصحابی، لاؤ لاؤ انہیں میرے قریب کرو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، فرشتوں انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کا یہی حکم ہے۔ صاحب اللہ کے نبی فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، قریب کرو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث من بعدک، اے میرے نبی، اے حبیب، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد، آپ کی انتقال کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیسے کیسے گھوٹالے کیے تھے، کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھیں، کیسے کیسے کارنامے اسلام کے نام پر انجام دے رہے تھے، کیسے کیسے کفر اور شرک کی پرورش یہ لوگ کر رہے تھے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ کیا رنگ رلیاں امت میں مچا رہے تھے، یہ بدعتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر آبادی، ان کو دور ہٹاؤ، ان کو پرے ہٹاؤ، ان کو لے جاؤ جہنم میں۔ وہ رحمت للعالمین جو کانٹا چبھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو امت کے لیے جاری ہو جائیں قیامت کے دن، وہ رحمت للعالمین سحقا سحقا لمن غیر بعدی، میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو، میرے لائے ہوئے اسلام کو بدلنے والوں کے لیے جہنم ہے، لے جاؤ، دور ہٹاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس دن کے لیے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، بدعتیں نہیں ایجاد کرو، شرک نہ کرو، شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی نے کوئی قبر نہیں پوجی، اللہ کے نبی نے پختہ قبریں نہیں بنائیں، اللہ کے نبی نے چادر، کن چیزوں کو میں شمار کراؤں؟ نہ شدے، نہ علم، نہ پنجے، نہ چبوترے، نہ ہٹے، نہ بٹے، نہ رگیلے شاہ، نہ اجالے شاہ، نہ کوئی نظر، نہ کوئی نیاد، نہ تیجا، نہ دویم، نہ چہلم، نہ شب برات کے حلوے، نہ ماڈھے، نہ رجب کے کوڑے، اور یہ تمام سب جو بدعات اور خرافات، شادی بیاہ، رسم رواج، دویم سویم پرسی، یہ سارا اس کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں، یہ سب کا سب یا تو بدعت ہے یا تو شرک باللہ ہے۔ اور سنو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو جو چاہے معاف کر دے، معاف کر دے گا۔ چوری ہو، چکاری ہو، قتل ہو، خون ہو، حرام کر رہے ہو، اللہ چاہے تو معاف کر دے اگر بغیر توبہ کے مر گئے، لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے، یہ تمام سب کارنامے انجام دیتے ہوئے مرے، درگاہی، مزاری، قبوری، نیازی، فاتحی، غیب اور یہ دنیا بھر کے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ شرک کی حالت میں مرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو شرک کی حالت میں مرے گا، بغیر توبہ کے مرے گا، جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، جنت اس کے اوپر حرام، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہاں کسی کا دامن تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہاں جو دنیا میں چلاتے ہیں ملا نے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہاں کوئی دامن ہی نہیں نظر آئے گی، وہاں سارے کے سارے ننگے جھڑنگے مادرزاد برہنہ ہوں گے، کسی کے جسم پر ایک تار نہیں ہوگا، مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی، وہاں کوئی دامن ومن نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ بیعت، یہ سلسلے، یہ قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ فلانی، یہ تیجانی، یہ رفاعی، یہ بدوی، سب یہیں دھرے کے، یہ سب چونچلے بازیاں ہیں، ڈھکوسلے ہیں، شریعت نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں۔ اور اے مولویو، اے شیخ الحدیثو، اے مبلغو، اور اے دین کے ٹھیکیداری کا دعویٰ کرنے والوں، پگڑیاں سرمے اور لال پیڑی باندھ کر امت کے اندر گھومنے والوں، تمہیں ہم اللہ کی دعائی دے رہے ہیں، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، تم بدلو بدلو بدلو، سدھرو، تم اس بھولی بھالی امت کو جہنم کی طرف نہ لے جاؤ، جہنم کی طرف نہ لے جاؤ۔ تم خود جانا ہے تو جاؤ، تمہاری مرضی ہے، تم جہنم دنیا میں بنا لو، کٹ مرو، ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن یہ بیچاری عوام، انہیں جہنم کی طرف نہ لے جاؤ۔ تم جن راہوں پر جا رہے ہو، رب کی قسم ہے اس کے اوپر نہ قرآن کی رہنمائی ہے، نہ مدینے والے کے فرمان کی رہنمائی ہے، ہرگز ہرگز نہیں، یہ ساری راہیں جہنم کی طرف جانے والی ہیں۔ حقیقی اور نجات کی راہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے،
جو مدینے والے سے ملاتی ہے۔ اور سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، کل امتی۔ ذرا ہمارے نبی کا فخر بھی دیکھو، ہمارے نبی کی شان بھی دیکھو۔ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن میرے نبی اپنی امتیوں کے تسلی کے لیے دعوے پر فرما رہے ہیں کیا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے، سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے۔ قیل من ابا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کون انکار کرے گا، کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا، میری پیروی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اے لوگو، جو لوگ اے مولویوں، شیخ الحدیثوں، اللہ کے لیے امت کو چھوڑ دو، امت کو چھوڑ دو، تم پوجو قبروں کو، تم دوڑو ادھر ادھر امام اور فنا فنا ڈھونڈو۔ اس امت کو نبی کی امامت پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بولو۔ کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھتے۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ عالم ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے کہا تم عالم کیسے بنے؟ تمہارا باپ عربی جانتا تھا، تمہاری ماں عربی جانتی تھی، مدرسوں میں گئے، مولوی تم سے جو بڑے تھے ان کے سامنے اردو میں قالا قالا یقولو قالا قولن قولن یاد کیا تم نے، رٹی ماری، 8 برس تک لنگیاں پھاڑی تم نے، چٹائیاں توڑی، امت کے صدقات زکات کھائے۔ اردو میں پڑھا تم نے، استاذ نے اردو عربی سے کس میں بتلایا؟ اردو میں بتلایا، تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ تم کیا دھلے دھلائے آسمان سے اترے تھے؟ تم نے اردو میں سمجھ لیا۔ ہم ان عوام کو، اللہ کے بندوں کو، نبی کی امت کے لوگوں کو اردو ہی عربی پڑھ کر اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ یارو، آپ کی سمجھ میں قرآن کا مطلب ترجمہ نہیں آتا؟ اب میں کہتا ہوں ان سے پوچھو، اگر امت ترجمہ نہیں پڑھ سکتی، سمجھ نہیں سکتی، تو پھر تم نے قوم کے پیسے لے لے کر قرآن کا اردو میں، تیلگو میں، کیرلا میں، انگلش میں ترجمہ ہی کیوں کیا؟ ذلیلو، کیوں تم نے ترجمہ کیا؟ یہ ذلیل ہیں، یہ ذلیل ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہاں، چھپاتے ہیں دین کو کہ تم قرآن پڑھنے لگو گے تو تم سمجھنے لگو گے توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، محبت کا طریقہ کیا ہے، معیار کیا ہے۔ اس لیے امت کی ڈور کو قرآن و حدیث سے کٹ کر دو۔ کیا کرو؟ لال پیلی کتابیں پڑھو، ان کی گند لکھی ہوئی 14 صدی کے ملاؤں نے جو گند لکھی ہے اس کو پڑھو، چند آیتیں، چند حدیثیں، اور اس کے بعد فا لگا کر اپنا فساد جڑا ہے، فتنہ، سیدھا سادھا قرآن اور حدیث ان کو پڑھائے، انشاءاللہ سب سمجھ جائیں گے۔ لیکن یہ فسادی نہیں سمجھنے دیتے ہیں مولوی۔ اور اے امت مسلمہ کے لوگوں، اور اے نبی کی امت کے لوگوں، یہ مولوی تمہاری قبر میں نہیں جائے گا۔ سنو، میری آواز سن رہے ہوں گے یہ مولوی بھی، یہاں نہیں آئیں گے، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اور بیدر کے لوگوں نے اچھا انتظام کیا ہوا ہے، چوک تک پورا لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے، گھر گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے چائے کی چسکیوں پر کہ ربانی آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں بکے۔ میں گالی بکنے نہیں آیا، میں تمہیں ہدایت کی شمع دینے آیا۔ تم مولوی ہو گئے تو کیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ حضرت عمر، اللہ اکبر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، صحابہ کرام جنہیں اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تو اللہ سے اتنا ڈرتے کہ راتوں کو روتے۔ تم نے دارالعلوم کی سرٹیفکیٹ لے کے یہ سمجھا کہ بس یہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی،
رب ذوالجلال کی قسم ہے، یہی اس امت کے بدکار اور بدماش اور بد کردار بد عقیدہ مولوی ہوں گے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہی وہ ریاکار، دین کو بیچنے والے، اسلام کے نام پر روٹیاں کھانے والے، نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کے دین کو بگاڑنے والے، یہ بدعتی، یہ بد کردار مولوی، یہ برے علماء، اپنے ناموں کے آگے ایک ایک میٹر کے القاب لگانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ اور اے امت مسلمہ کے عوام، ان کی وکالت نہ کرو، ان کی وکالت نہ کرو، ان کی وکالت کرو گے تو انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ یاد رکھو، ہر عالم ہمارا عالم ہے، شرط ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہمیں وہ راہ بتلائے جو رب کے قرآن کا راستہ ہو، نبی کے فرمان کا راستہ ہو۔ ہمیں ایسے عالم سے محبت ہے اس کا سراخوں پہ، لیکن ایسا مولوی جو ہمیں مدینے اور مکے سے دور کر کے کوفہ، بصرہ اور ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش نہ جانے کہاں کہاں کی راہوں پر لے جائے، ایسے مولوی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اے علماء حضرات، آپ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے۔ اس وقت مشن یہی چلانا چاہیے، مولویوں کو توبہ کرانا چاہیے۔ یہی لوگ فتنہ ہیں اللہ کی قسم، سیدھا قرآن ہے، حدیث ہے، شرک۔ اللہ نے فرما دیا، بات ختم۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، بات ختم، دین یہی ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، دین مکمل ہے۔ اور جاؤ اس مولوی سے پوچھو، ایک فارمولہ بیدر کے لوگوں سنو، بیدر کے لوگوں سنو، اس مولوی سے پوچھو کہ مولانا جتنا دین ابو بکر نے مانا، جتنا دین عثمان نے مانا، عمر نے مانا، طلحہ نے مانا، علی نے مانا، زبیر رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مانا، اگر اتنا دین ہم مانیں تو جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس مولوی سے پوچھو، میں آپ سے جواب نہیں چاہ رہا، مولوی سے پوچھو۔ مولوی ہاں کہے تو بھی مارا جائے، نہ کہے تو بھی مارا جائے۔ کہے گا تم لوگ اٹکل پچھو سوال کرتے ہو، پتہ نہیں الٹا سیدھا کیسے سوال ہے۔ سیدھا سا سوال ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ من يطع الله ورسوله، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ انعام انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے بہترین دوست اور ساتھی۔ اس لیے نجات کا ذریعہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت، جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے، ذلت و رسوائیاں ان کے اوپر جڑ دی جائیں گی، امت کی تباہی۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور اگر دنیا میں فتنے میں مبتلا نہ ہوئے تو آخرت میں انہیں دردناک عذاب کا شکار ہونا پڑے گا۔ اس وعید سے ڈرو، ڈرو کہ کہیں عذاب الہی تمہیں آواز نہ دے رہی ہو، کہیں اللہ کا عذاب تمہیں پکار نہ رہا۔ اور یہ کم ہے اللہ کا عذاب جو آج ہمارے اوپر پڑ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دہشت گردی کے نام پہ ڈالے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو وہی جوتے چپل اٹھا کے مار رہا ہے، جو جس کو دیکھو وہی مسلمانوں کی زمینیں، مسلمانوں کی جائیدادیں، بہو بیٹیوں کو غصب کر رہا ہے۔ آج ہم کم مصیبت میں ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیا،
لیکن آپ کا بتایا ہوا دین ہم نے چھوڑ دیا اپنے ہاتھوں سے۔ عزت چاہتے ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناؤ۔ عزت چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو، قرآن کا راستہ، تابعین کا راستہ، صحابہ کا راستہ، ائمہ کا راستہ۔ امت کے اندر فتنے اختلاف نہ پیدا کرو۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لے، مومن کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سب سے پہلے مومنین ہیں، ان کے طور اور طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے اسی راستے پر ڈال دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسی راہ سے اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے لوگوں، اے بیدر کے لوگوں، اے کرناٹکا کے لوگوں، اے آندھرا پردیش کے مسلمانوں، اے دور دراز سے آئے ہوئے بستیوں کے مسلمانوں، ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سے ڈرو۔ اور اے علماء حضرات، آپ بھی ہم بھی سب اللہ سے ڈریں، اس امت کو وہ باتیں بتلائیں جو باتیں انہیں نجات کے لیے کافی ہو، جو باتیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ اور سنو ایک اور حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ۔ نجات فی سے متعلق نبی نے یہ خوشخبری سنائی کہ افترقت الیہود والنصارى، یہودی نصرانی 72 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقے ہوں گے مسلمانوں۔ کہتے ہو نا یہ جماعت 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 بنا لیا مسلمانوں نے، پھر ہم کس کو مانیں؟ ان کو مانیں، ان کو مانیں، ان کو مانیں، کس کو مانیں؟ بہت سارے مسلمان ہیں اس مخمصے کے شکار ہیں، ادھر جائیں ادھر جائیں کدھر جائیں، سنو کدھر جانا ہے، کھلی ہوئی بات سنو کدھر جانا ہے۔ 73 فرقے ہوں گے، 73۔ ہمارے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ قالوا وما هي یا رسول اللہ، کہنے کہ اللہ کے نبی وہ جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب کا جواب سنو اور اسی جواب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور ایک دوسری روایت میں ہے ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس دین پر ہوں، جس پر قائم و دائم ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس کو مانیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ بات ختم، واضح۔ اب یہ ترازو ہے، یہ میزان ہے، جس مولوی کو، جس عالم کو دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اس ترازو پہ تولو، اور سب سے پہلے داڑھی موچھ نہ دیکھو، سب سے پہلے عقیدہ دیکھو۔ کیا عقیدہ؟ توحید، کہ واقعی یہ توحید پہ قائم و دائم ہے کہ نہیں، مشرک تو نہیں، بدعتی تو نہیں، بزرگوں کے اپنے واقعات میں کہیں شرک اور بدعت کر کر کے لوگوں کو گمراہ تو نہیں کرتا، تعویذ گنڈے پلیتے والا تو مولوی نہیں ہے کہیں، یہ سب دیکھ لو، ایت بیت قادری چشتی نقشبندی سہروردی کی طرف بلانے والا تو نہیں، یہ کہیں صوفی سنت پھنت تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ماں سلامہ کر لو، سلام علیکم، بس جاؤ، سمجھ گئے کہ تم کس کھیت کے مولی ہو اور تم میں کتنا پانی ہے، سمجھ جاؤ۔ ہاں، یہ نہ دیکھو اس کا پگڑ کیسا ہے، اس کا سرما کتنا گاڑھا ہے، اس کی زلفیں کتنی لمبی ہیں، اس کا چوکا کتنا بڑا، یہ سب نہیں دیکھنا سب سے پہلے۔ اور نہ یہ دیکھو کہ نماز کا گھٹا کتنا بڑا ہے، پجامہ کتنا اونچا ہے، نہ یہ دیکھو کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا، تسبیح کتنی بڑی، یہ سب کچھ نہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ، عقیدہ، عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید اس کے مطابق ہے، اس کے بعد عمل ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ عمل ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے کہ آپ اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے یہ ثابت کریں، اقرار کریں، یقین کریں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما، رہبر، پیشوا ہر معاملے میں ہیں، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، وہی ہمارے امام ہیں، وہی رہبر ہیں۔
باقی رہا مسئلہ، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ اجلاس کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. ہمیں جتنے دیر تک کے لیے پرمیشن ملا ہے ہمیں اتنی ہی اپنے ملک کے قانون کو اور اس کے رولز اور اس کو ہمیں بہرحال اپنے جو ہے حفاظتی محافظین کو بہرحال ان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پالن کرتے ہوئے چاہیے کہ ہم نے اجلاس کو کیے گئے وعدے کے مطابق ختم کر دیں. المومنون علی وعودہم، مومن جس بات کا وعدہ کرتا ہے اس کے اوپر قائم و دائم رہتا ہے. المہم آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یارو پھر یہ امت کے اندر جو بہت سارا اختلاف ہے کہ شافعی، مالکی، حنبلی، یہ وہ دنیا بھر کا جو ہمارے ہاں چکر چلتا ہے، یہ مسجد شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ فرقے اور یہ جماعتیں اور یہ، اس کا کیا کریں؟ بہت آسان حل ہے، بہت آسان ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہم نہیں. ارے میاں سنو، یہ جتنے ائمہ کرام صرف 4 ہی نہیں، کئی ائمہ کرام رحمہم اللہ اور بھی ائمہ رحمہم اللہ جنہوں نے اس دین کی خدمت کی، ان کے جہود اور ان کی خدمتوں اور ان کی محنتوں سے فائدہ اٹھاؤ. سمجھ میں نہیں آئی؟ انہوں نے قرآن و سنت کی خدمت کی ہے، ان کی سب خدمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. انہیں بندر بانٹ نہ کرو، ان کے نام کے مسلح نہ بناؤ، ان کے نام کے مذہب نہ بناؤ. یہ چاروں ہمارے ہیں، چاروں پانچوں ہمارے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب ہمارے اللہ کے رسول کے اس بھیجے گئے دین کے خادم ہیں. ہم ان سب کی رہنمائیوں میں اپنے چلتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا یہ تیرا امام، یہ میرا امام، وہ اس کا امام، وہ اس کا امام، نہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن رحمہ اللہ، امام جعفر ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام احمد، مکمل یہ سارے کے سارے اس دین کے خادم اور اس دین کے امام ہیں. یہ سارے معظم ہیں، محترم ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جن کی باتیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں، قریب ہیں، ہم ان کی باتوں کو اپنے سراغوں پہ لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم مسئلے کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد اس کو قرآن کو حدیث کو سمجھتے ہیں. اپنی منمانی نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں تابعین کو سمجھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا، ائمہ نے جس طرح، محدثین نے اور مفسرین نے جس طرح بتلایا، ہم اس طرح سے قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں. ایسے مولویوں کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہو جو الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے منمانی قرآن حدیث کا معنی اور ترجمہ کرتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، اے اللہ جھوٹوں کے اوپر اپنا عذاب نازل فرما اور ان کے اوپر لعنت نازل فرما. ہم قرآن و حدیث کو اپنے مرضی سے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں سمجھتے. ایسے جھوٹوں کی زبانیں سڑ جائیں، برباد ہو جائیں، جو ہمارے اوپر، ہمارے نوجوانوں کے اوپر، ہمارے مسلک اور ہمارے علماء کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں. ارے یہ لوگ اپنے مرضی کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اپنے مرضی کی آیتیں بیان کرتے ہیں. اے مولویوں، اللہ سے ڈرو، کہیں قیامت کے دن نہ صحیح ارے دنیا میں تمہارے منہ میں کیڑے نہ پڑ جائیں، اور پڑ چکے ہیں. ایسے مولوی بھی ہم نے دیکھے جو زندگی بھر ہمیں گالیاں دیتا رہا، مرنے کے وقت زبان سڑ گئی، کیڑے پڑ گئے اس کے اوپر، دنیا میں اللہ نے دکھا دیا. ایسے مولوی بھی دیکھے احادیث کی توہین کی، منہ سے خون کی نالیاں بہ گئیں اور جا کر کے گھر پہ مر گیا، حشر ہوا. اس لیے اے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا واسطہ بیٹھ جائیے، اللہ مدد کرے گا، بیٹھ جائیے. حکم یہ ہے بیٹھ جائیے، اللہ کے لیے بیٹھ جائیے. خلاص جواب کے سے گزارش کی جاتی ہے، بیٹھ جائے اللہ کے لیے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. میر کا حکم ہے بیٹھ جائے، انشاءاللہ کی مدد آئے گی. شیطان گمراہ کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. بیٹھ جائے برائے مہربانی بیٹھ جائے، برائے مہربانی بیٹھ جاؤ. میں کارکن حضرات بٹھا دے سب کو اللہ کے واسطے، میں اللہ کا واسطے دیتا ہوں، بیٹھ جائیے، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا. بیٹھیے. صرف افواہیں ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جائیے. آپ لوگ آرام سے تشریف رکھیں. شیطان نے کوئی چنگاری چھوڑی ہوگی، بہرحال بیٹھو آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. ہر جگہ یہی ہوتا ہے
میں نے کہا اللہ کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، جب ہم اور بھی اجلاس ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور بھی لوگوں کے اجتماعات ہوتے ہیں اور وہاں درسیں ہوتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے ہوتا ہے، ان کو کوئی چھیڑنے نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے اجلاس میں ایسا اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ شیطان کوئی نہ کوئی پھلجھڑی چھوڑ دیتا ہے، شیطان کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہے تاکہ عوام کو، امت کو کسی طرح سے منتشر کیا جائے۔ آپ حضرات سکون سے بیٹھیں، لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے اور ذمہ داران ہیں، ہماری پولیس بھی موجود ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ شرارت نہیں کر رہے، کوئی شرارت ورات نہیں کر رہا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، بیٹھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ذرا آواز صحیح کرو، ذرا ساؤنڈ صحیح کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں سنو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں، بلکہ یہ جتنے بھی ائمہ کرام رحمہم اللہ گزرے ہیں، یہ سب ہمارے محترم ہیں، ہمارے معزز ہیں، مکرم ہیں، ان سبوں نے اسی بات کی تعلیم دی ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ تھوڑی دیر روکیں گے، کیوں تھوڑی دیر روکیں گے؟ کیا ہے لوگ ادھر دھیان دے رہے ہیں، تھوڑی دیر روکیں گے، تھوڑی دیر۔ کیوں کیا ہوگا؟ وہی دیکھیں گے، معلوم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ میراج بھائی آپ اپنا خطاب رکھیے، آپ کے خطاب سے مطمئن ہوتے ہیں، آپ مطمئن رکھیے خطاب سے۔ لوگ کیوں ادھر پلتے ہیں؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہاں پلٹائیے، لوگ پلٹا دیجیے۔ ہاں وہ نہیں ہوا، ان سے تو کوئی بات۔ ارے بھئی آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، کیوں جا رہے ہیں؟ چپ چاپ بیٹھیے اپنی جگہ پر، آرام سے خاموش بیٹھے ذرا۔ اللہ کے لیے بیٹھیے آپ حضرات، کمال ہے، آپ لوگ چھوٹی سی چیز پر اتنا سارا۔ آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں پلیز، بیٹھ جائیں پلیز، گیٹ کے اوپر جو کھڑے ہیں پلیز بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے پلیز، بیٹھ جائیے۔ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو بٹھائیے، ان کو بیٹھو بھائی پلیز، بیٹھ جاؤ، اور کوئی آواز نہیں، کوئی آواز نہیں، آپ لوگ بیٹھیں۔ یہاں قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ظاہر ہے۔ آپ حضرات سکون سے تشریف رکھیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ الجھ جائیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے دین کا خلاصہ اور نچوڑ ائمہ رحمہم اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم ان کی خدمات کو اپنے سراغوں پہ رکھیں، ہم ان کی تعظیم اور تکریم کریں۔ انہوں نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اے لوگو جب تمہیں صحیح دین مل جائے، صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے۔ خلاص ہم سب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب ہیں، ہم سارے ائمہ رحمہم اللہ کا احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم گستاخ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں، یہ ہمارے اوپر تہمت اور الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سلف صالحین رحمہم اللہ، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، ائمہ ہوں،